اس کے جواب میں رد عمل میں ریئیکشن میں ایم کیو ایم بنی۔ ایم کیو ایم کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، وہ بھائی ایم کیو ایم مہاجر تو تھے، اپنے علاقوں سے ٹکٹ دے کے الیکشن لڑایا۔ بات یہ رہو بھائی، آپ کہتے ہیں کہ تمام دھڑوں کو ایک ہونا چاہیے اور میں کون اس ہوتا ہوں یار؟ سیاست پہ چلنا چاہیے جس سیاست پہ ایم کیو ایم پاکستان بنی تھی، اور جو مہاجر مائیں بہنیں نوجوان بزرگ اولادوں کی قربانیاں تھیں وہ سب آج ضائع ہو چکی ہیں۔ نہیں اس کو دوبارہ، یعنی جو اگر ہم بات کریں کہ مہاجر طبقہ جس کنڈیشن میں تھا جب ایم کیو ایم بنائی گئی، آج اس سے بھی زیادہ بری حالت میں اس وجہ سے ہیں کہ پچھلے 9 سال ہم بہت پستی میں چلے گئی کراچی کی عوام۔ نہیں مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ سب ایک ہو گئے، یہ پانی ایم کیو ایم جیسا کوئی ایک اور لیڈر آ جاتا ہے جو عوام کی فکر رکھتا ہے اور سب اس کے جھنڈے تلے ایک ہو جاتے ہیں، تو کیا ابھی جو ہر بندے کو تھوڑی تھوڑی سی پاور ملی ہوئی ہے، اس کی مثال میں ایسے دوں گا، کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے۔ بانی ایم کیو ایم کے ٹائم پہ جب چائنا کٹنگ اور دیگر معاملات پہ بات ہوئی تو بانی ایم کیو ایم نے تو کارکنان اور عوام سے جوتے پڑوا دیے تھے ان لیڈرز کو جو آج ایم کیو ایم پاکستان کے کرتا درتا بنے ہوئے، تو کہیں اس بے عزتی کا بدلہ تو نہیں لے رہے بانی ایم کیو ایم سے؟ دیکھیے، اور اگر پہلے دوبارہ کوئی ایسا لیڈر بن جاتا ہے آپ کی ایسی سوچ والا، تو پھر ان لیڈرز پہ کیا ہوگا جو کہ جوتوں میں دال بانٹ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں وہ بات بتا دوں کہ جو اتنے لوگوں کی قربانیاں اس میں شامل ہے اور یہ تمام چیزیں، یہ کوئی ضائع وایا نہیں ہوتی ہے، قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ بات سمجھ لیں، یہ خدائی فیصلے ہوتے ہیں دنیا میں انسانی تاریخ کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں صرف اسلامی فلسفے کی بات نہیں کر رہا، جہاں قربانیاں دی جاتی ہیں وہ پریویل کرتی ہیں، تو ان چیزوں سے یہ ساری باتیں، یہ دھڑے بندیوں سے یہ ساری چیزیں، وہ تمام چیزیں ختم تو ہوتی نہیں ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو میں نے تو بڑی واضح انداز میں پہلے بھی آپ کو بتا دیا، میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک، دیکھیے، ایم کیو ایم کا فلسفہ سمجھنے کا ایک بیرو میٹر میں بتا دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی کہ کسی تھاٹ کے اوپر وہ سامنے آئی تھی۔ بشرا زیدی کا ایک واقعہ ہوا، 40 سال کی جو تکلیف دہ صورتحال تھی، جو ڈسکرمنیشن تھا، جو کوٹا سسٹم تھا، جس طریقے سے ایلیمنیٹ کیا گیا تھا، اس کے جواب میں رد عمل میں ریئیکشن میں ایم کیو ایم بنی۔ تو ریئیکشن کی اور رد عمل کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ایم کیو ایم میں موجود تھی، جسے منیمائز کیا جاتا رہا اور کنٹرول کے ذریعے ہوتا رہا۔ آج بھی ایسا ہے کہ یہ معاملات چلتے رہیں گے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک ثانیہ ایسا ہو جس کی وجہ سے یہ طوفان مچ جائے۔ تو دوسری بات، آپ بار بار یہ بات کیے جا رہے ہیں کہ مہاجر، وہ بھائی ایم کیو ایم مہاجر تو تھے، لیکن ایم کیو ایم میں پختون، ایم کیو ایم میں سندھی، ایم کیو ایم میں بلوچی، ایم کیو ایم میں سارے لوگ موجود ہیں۔ ایم کیو ایم نے تو وہ واحد جماعت تھی جس نے ان کو اپنے علاقوں سے ٹکٹ دے کے الیکشن لڑایا۔ جتنی بھی نیشنل پارٹی ہیں یار، مسلم لیگ نے آج تک رائے سے کسی پختون کو نہیں الیکشن لڑوا کے جتوایا تھا، اور یا یہاں پہ لاڑکانہ میں کوئی جو ہے پنجابی آگے الیکشن لڑ رہا ہو۔ ایم کیو ایم نے تو پروف کیا، ایم کیو ایم کی کوتاہیاں، خامیاں آپ کہیں گے میں مان لوں گا، غلطیاں کہیں گے وہ کریں گے، تو یہ فرشتوں کی جماعتیں تھوڑی ہے، اور سارے پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں سب غلطیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے، ان غلطیوں پہ ٹوکا جاتا ہے، اس غلطیوں کے اوپر سختی کی جاتی ہے۔